پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ایک چھوٹا جہاز گوادر ایئرپورٹ پر ٹیک آف کے لیے تیار تھا۔ یہ ایک روٹین کی فلائٹ تھی، پر آج کا دن پاکستانی اتھارٹیز کے لیے نارمل نہیں تھا، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جہاز میں 3 ہائی جیکرز بھی ہیں۔ اچانک خبر ملی کہ ایک جہاز ہائی جیک ہوا ہے۔ PIA کی فلائٹ 544 اگلے چند گھنٹوں میں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز بن گئی۔ پاکستان، جو اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ صرف 3 دن بعد کرنے والا تھا، ان کے لیے یہ مشکل وقت تھا، اتنا مشکل کہ پاکستان کو مجبوراً انڈیا کا فلیگ لہرانا پڑا۔ گوادر ایئرپورٹ سے ٹیک آف کے چند منٹس بعد ایک پیسنجر اٹھا اور کاکپٹ کی طرف گیا۔ ایئر ہوسٹس نے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کاکپٹ میں گھس گیا۔ PIA فلائٹ 544 میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا جب پاکستان کو اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ بلوچستان کی چاغی ڈسٹرکٹ میں کرنا تھا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک امپورٹنٹ دن تھا، کیونکہ انڈیا اپنا دوسرا نیوکلیئر ٹیسٹ کر چکا تھا۔ پاکستان کسی قسم کی گڑبڑ نہیں چاہتا تھا، لیکن ہائی جیکرز نے جہاز ہائی جیک کر لیا۔ ہائی جیکرز نے کاکپٹ میں گھس کر پائلٹ کو پستول دکھا کر کہا کہ جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے۔ ہائی جیکرز کے 2 اور ساتھی بھی پیسنجر کیبن میں تھے۔ انہوں نے تمام پیسنجرز کو ہوسٹیج بنا لیا اور کہا کہ چالاکی دکھانے پر جہاز کو بم سے اڑا دیا جائے گا۔ پائلٹ نے بھی اناؤنسمنٹ کر کے اس بات کی تصدیق کر دی۔ PK 544 کے کیبن کرو میں کیپٹن عزیر خان، کو پائلٹ فرسٹ آفیسر محمد فیصل، ایئر ہوسٹس خالدہ آفریدی اور آسماں ایرانی، اور ایک گراؤنڈ انجینئر سجاد چودھری شامل تھے۔ ہائی جیکرز شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے اور تربت سے بوٹ ہوئے تھے۔ ہائی جیکرز کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ بلوچستان پاکستان کی سب سے بڑی پروونس ہے۔ کچھ قبائل برٹش انڈیا کے دور سے ہی الگ ملک چاہتے تھے۔ 1947 میں پارٹیشن کے بعد بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا، تب سے کچھ قبائل پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف ہیں۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان کو اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ بلوچستان کی چاغی ڈسٹرکٹ میں کرنا تھا۔ لوکل پاپولیشن کو خطرہ تھا کہ نیوکلیئر ٹیسٹنگ کے نتائج بھیانک ہوں گے۔ اس کانفلکٹ کی وجہ سے بلوچستان انسرجنٹس نے PIA کی فلائٹ 544 کو ہائی جیک کیا۔ کاکپٹ میں موجود ہائی جیکر نے کیپٹن عزیر خان سے ڈیمانڈ کی کہ پلین کو کراچی کی بجائے نیو دہلی لے جائے۔ ہائی جیکرز کو انڈیا میں لینڈ کرنا تھا تاکہ دنیا کی اٹینشن مل سکے۔ پائلٹ نے ہائی جیکرز کو کہا کہ جہاز میں اتنے فیول نہیں کہ نیو دہلی تک جا سکے، لہٰذا بج ایئرپورٹ لینڈ کرنا پڑے گا۔ ہائی جیکرز مان گیا، پر اصل میں پائلٹ نے حیدرآباد ایئرپورٹ کال کی تھی۔ حیدرآباد ایئرپورٹ نے خود کو بج ایئرپورٹ ظاہر کر کے لینڈنگ کی پرمیشن دے دی۔ رات کے وقت PIA 544 حیدرآباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ حیدرآباد ایئرپورٹ نے اپنی پہچان چھپا دی تھی۔ حیدرآباد کا نام، سائن بورڈز، لائٹس آف کر دیے گئے اور پاکستان کے جھنڈے کی جگہ انڈیا کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ سٹی کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ PIA 544 لینڈ کرنے کے بعد گراؤنڈ انجینئر سجاد چودھری کو ہائی جیکرز نے باہر بھیجا۔ ہائی جیکرز کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ انڈیا میں پاکستان ہائی کمشنر سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ بلوچستان میں نیوکلیئر ٹیسٹنگ روکی جائے۔ تو جناب، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند نہیں ہے تو اپنے قیمتی رائے کا کمنٹ میں ضرور اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔